السلام علیکم پیارے ڈیئرس، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ناول انجوائے کر رہے ہوں گے۔ چلیں، اگر یہ ناول آپ کو اچھا لگے لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ چلیں آج شروع کرتے ہیں سکون دل ایپیسوڈ نمبر 6۔ جب سلار اور سائم 2 سال کے تھے تو حوریہ اور فواد خان دنیا میں تشریف لائے۔ حوریہ سائم کی چھوٹی بہن تھی، کو سب نے بہت پیار کیا، سب خوش تھے، شاید ان کے خوش کے لمحات کو کسی کی نظر لگ چکی تھی۔ صنم منہ سے کچھ نہ کہتی لیکن وہ تنہائی کی ماری تھی، ان کا بھی دل کرتا کہ اپنے شوہر سے اپنے ناز رکھ لٹوائیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک عام بیٹے کی پیدائش ایک کے بعد ایک اور بیٹے وجدان خان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ وہ جب کہ مہنور اچانک سے بیمار رہنے لگی، ان کی ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ان کے کاموں کی ساری ذمہ داری صنم نے لے لی، جو بہت اچھے سے نبھا رہی تھی۔ سب ان کے شکر گزار تھے۔ صرف ایک سال بعد ہی وہ سب کو چھوڑ کر خالق الہی سے جا ملی۔ سائم اس وقت ان کے پاس ہی تھا جب وہ اشارے سے کچھ بتا رہی تھی، لیکن وہ 7 سال کا بچہ کیا سمجھتا۔ تبھی صنم نے اندر قدم رکھا تو مہنور کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت، ڈر، نفرت اور غصہ ادو آیا، لیکن وہ بے بس تھی۔ آخر صنم کو دیکھتے دیکھتے ان کی حالت بگڑنے لگی اور ارشد خان جو ابھی گھر آئے تھے ان کو ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ مہر اور ہادیہ گھر ہی رک کر ان کے لیے دعا کرنے لگیں۔ سوری، شی از نو مور، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ ارشد خان ساکت کھڑے تھے۔ بے شک ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ارشد خان کی بہنیں بھی پہنچ چکی تھیں، سب بے یقین تھے کہ اچانک وہ کیسے بیمار پڑ گئے، اور یہ بات ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ خیر، صنم نے بچوں اور ارشد خان کو سنبھالا۔ فواد خان اور وجدان خان بھی ان سے اٹیچ ہو گئے۔ مہنور کی موت کے 2 سال بعد ہی ارشد خان نے حالات کو مد نظر رکھتے صنم سے نکاح کر لیا۔ اس کے نکاح کے 4 مہینے بعد ہی ہادیہ ایک حادثے میں موت ہو گئی، جس کو سب کو گہرا صدمہ لگا۔ مہر خاتون اس دن سے چپ رہنے لگی۔ وہ دن اور آج کا دن مہر خاتون چپ تھیں۔ امریکہ کے ایک ہاسپٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ اب بس صنم کا ہی راز تھا پورے خانواہ پر۔ جب سائم خان 12 سال کا تھا تو صنم کے یہاں ایک بیٹے تیمور خان کی پیدائش ہوئی، جو بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ سب اس سے بہت پیار کرتے، خاص طور پر سائم خان کی تو اس میں جان بستی تھی۔ جہاں صنم نے آج تک ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی اصلی ماں نہیں، وہیں سائم خان نے بھی ان کو یہ محسوس نہیں کروایا وہ ان کے بیٹے نہیں۔ حال شام مینشن میں ہڑبڑی مچی ہوئی تھی، سب ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ سب لوگ فرحان شاہ کے سسرال جا رہے تھے ان کی شادی تاریخ لینے۔ فرحان شاہ کی منگنی رشتہ دار میں ہوئی تھی، لہذا فرحان کے چاچو کی بیٹی تھی۔ میں نہیں جا رہی، مہک نے کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ 2 منٹ سے پہلے تیار ہو جا ورنہ میری جوتی تیار ہے، مسز شاہ نے مصروف لہجے میں کہا تو وہ منہ پسور گئے۔ ماما صحیح، میرا دل نہیں چاہا، وہ بولی تو انہوں نے پیر میں پہنی جوتی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچھا نا، چل رہی ہوں، مہک جلدی سے کہہ کر باہر بھاگی تو سب کے قہقہے گونجے۔ کیا پہن رہی ہیں تم لوگ؟ اسما نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، میرا دل نہیں، ماما زبردستی لے جا رہی ہیں، مہک نے منہ پسور کر کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، چل لے، مزہ آئے گا، دعا نے کہا تو وہ بھنویں چکا گئی۔ چلو پھر میں آتی ہوں تیار ہو کر، مہک نے کہا تو سب اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ خبردار جو یہ پہنا تو، مسز آصف نے دعا کو جینز اور ٹاپ نکالتے دیکھ کر کہا تو وہ ہنس پڑی۔ کچھ ہی ٹائم بعد وہ سب تیار کھڑی تھی۔ دعا نے پنک کلر کا چوڑی دار پاجامہ اور اس کے ساتھ ہی پنک فراک جس پر وائٹ کلر کی کڑھائی تھی پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کو کھولے، ہلکے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ علیشا نے فیروزی کلر کی شلوار قمیض جس کے بارڈر پر نفیس سا کام تھا پہنا ہوا تھا، بال جوڑے میں قید تھے۔ اسما نے سی گرین ٹیل فراک پہنی ہوئی تھی اور بالوں کو دونوں اطراف سے کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ مہک نے صنم خاتون کی دی ہوئی پشواز جو بلیک کلر کی تھی، اس رنگ برنگے شیشوں سے دھاگوں کا کام تھا پہنے ہوئے، اس کے ساتھ دی گئی مخصوص ٹوپی پہنے، بالوں کو کرل کر کے آگے ڈالا ہوا تھا۔ چہروں پر پٹھانوں کی طرح تین تل، آنکھیں 3 تل لگائے، بے شک وہ بھی ایک پٹھانی لگ رہی تھی، جبکہ نیلی آنکھیں بیزار تھیں۔ ماشاءاللہ، سب نے ان چاروں کو دیکھ کر کہا۔ مسکرا دی۔ منحوس لڑکی، ہمیں بتا دیتے ہم بھی یہ پہن لیتے، دعا نے کہا تو مسکرا دی۔ چلو چلو، دیر ہو رہی ہے، داتا سائیں کی آواز سے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی جہاں پر 4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نہیں جا رہی، مہران میں، مہک نے ایک گاڑی کو دیکھ کر کہا تو تینوں بھی وہیں ڈونگی۔ تمہارے لیے اسپیشل فارچونر منگوائیں کیا؟ ریحان سائی نے جل کر کہا۔ منگوا لو کزن سائی، مہک نے بھی جل کر جواب دیا۔ اچھا تم لوگ جیپ میں چلے جاؤ، رومان سائی نے کہا تو اس کا موڈ صحیح ہوا۔ ڈرائیونگ
کون کر رہا ہے؟ دعا نے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے فرحان سے ہی کرے گا، رومان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں چاچو، اسامہ سائیں کرے گا۔ اسما نے چھوٹے چاچو کا نام لیا۔ اسامہ سائیں ان سب سے بہت فری ہے، وہ کبھی بلا وجہ کی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتے ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے اسامہ سائیں کو وہاں بھیج دیا گیا۔ ہم سب سے اب صحیح۔ وہ جیپ میں بیٹھی کھلکھلائیں۔ اچھا کہاں چھاپا پڑے گا؟ اسی گمبھیر آواز گونجی۔ باس دریا کہتے اس نے مسکرا کر وی کے خان میں ایک شخص جس کا سب نے کہا تو ہم تو ہمیں اب نکل جانا چاہیے تاکہ جا کر پوزیشن وغیرہ سنبھال لیں۔ نے کہا تو سب نے سر رہا۔ پھر دیر کس بات کی؟ اس نے ایس کے سے مسکرا کر تو سب باہر بڑھے۔ فولاد لالے چلو جلدی آؤ، وجدان نے چلا کر کہا تو ان دونوں نے اس کو گھورا۔ وہ اس وقت وائٹ ڈریس میں، کندھوں پر الگ الگ کلر کی شال لیے خالص پٹھانوں والی ہولی میں ملبوس تھے۔ آ رہا ہوں، فولاد نے بھی چلا کر کہا تو مسکرایا۔ وجدان نے موبائل پر واٹس ایپ آن کیا۔ وہ ماشاءاللہ، وجدان نے اسکرین کی طرف دیکھ کر کہا تو سائم چونکا۔ کیا ہوا؟ آج سے پہلے تو کبھی تو نے ماشاءاللہ نہیں کہا، سلار نے کہا تو اس نے اس کو گھورا۔ کچھ نہیں ہوا، وجدان نے جل کر کہا۔ اتنے میں فواد خان بھی آ گیا۔ چلیں، اس نے کہا تو سب نے سر ہلا گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جایا جا رہا ہے؟ صنم خاتون نے پاس آ کر پوچھا۔ سائم خان نے موبائل پر ایک لوکیشن کا نوٹیفیکیشن اوپن ہوا جس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ دریا خان تک جا رہے ہیں مورے جان، سائم مسکرا کر بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ اچھا مورے چلتے ہیں، خدا حافظ، سائم ان کا ہاتھ چومتے بولا تو مسکرا دی۔ اللہ پہ امان اور سالم داسی، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھو بیٹو، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ آگے بڑھ گئے۔ یار سائم، بھابھی کو دیکھ، وجدان نے ڈرائیونگ کرتے سائم خان کی آنکھوں کے آگے مہک شاہ کی ڈی پی کی جو بلیک شال میں ملبوس چہرے کے آدھے حصے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ سائم خان نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ وہ سب جلدی سے سنبھلے۔ اندھا ہو گیا ہے کیا؟ سالار تب کر بولا، لیکن سائم یک ٹک اپنی شہزادی کو دیکھ رہا تھا جو پٹھانی لباس میں ملبوس اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ وجدان نے اسے کھویا دیکھ کر موبائل اپنی طرف کر لیا تو وہ چونکتا مسکرائے۔ نمبر دے، سائم نے کہا تو وجدان نے فل آنکھیں کھولی۔ میں نہیں دے رہا، وجدان نے کہا تو سائم کا موڈ بگڑا۔ اگر چاہتا ہے کہ میں گاڑی سے دھکا نہ دوں تو جلدی دے۔ سائم کو سرد انداز میں وہ منہ بسوڑتا اس کا نمبر دے گیا۔ وجدان نے سائم کو جلانے کے لیے مہک کو کال ملائی۔ فواد تو آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگا چکا تھا جبکہ سالار ان دونوں کے کام پر ان کو گھور رہا تھا۔ ارے وجدان، سائیں کی کال! مہک نے فون کے رنگ ہونے پر دیکھا تو وجدان سائیں جگمگا رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ اسامہ سائیں نے پوچھا تو مہک سب بتا گئی۔ اٹھا لو کال۔ اسامہ سائیں کھلے ذہن کے تھا تبھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ بکواس آدمی، علیشا نے کہا تو مہک نے اس کو گھورا۔ ہیلو، وجدان کی آواز ابھری۔ سائم اشارہ کرنے پر وہ اس کو گھورتا آواز اوپن کر کے۔ السلام علیکم، مہک نے سلام کیا تو وہ شرمندہ ہوا۔ سائم مسکرا دیا۔ وعلیکم السلام چھوٹی لڑکی، کیسی ہو؟ وجدان مسکرا کر بولا۔ جی ٹھیک، آپ سنائیں، مہک نے کہا تو علیشا منہ بسوڑ گئی۔ میں بھی ٹھیک، ویسے آج تو بڑی کیوٹ لگ رہی تھی چھوٹی لڑکی، وجدان کی آواز ابھری تو وہ مسکرائی۔ ہا ہا، سارا کمال اس ڈریس کا ہے، مہک نے قہقہ لگا کر کہا تو سائم اش کر گیا۔ یہ جو آپ کی مورے نے دیا ہے۔ اسامہ سائیں کے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر ڈرائیونگ میں مشغول تھا۔ ویسے کہیں جا رہی ہیں کیا؟ وجدان نے سائم کا دل کا سوال پوچھا۔ ہاں نا، دریا خان چاچو سائیں کے سسرال تاریخ لینے، مہک نے کہا تو وہ مسکرایا۔ ارے واہ، ہم لوگ بھی دریا خان نہیں جا رہے تھے، وجدان نے کہا تو وہ بھی مسکرائی جبکہ سائم کی اس کی آواز میں کھو گیا۔ ہاں ہاں، نکلی بندر، ارے کی بڑبڑاہٹ وجدان نے باقاعدہ سنی۔ گڈ ہو گیا، مہک بولی۔ ویسے شادی میں ہمیں نہیں بلائیں گی کیا؟ وجدان نے شرارتی لہجے میں بولا۔ آ جانا، نہ پہچان نہ میں تیرا مہمان، آ جانا، نہ پہچان نہ میں تیرا مہمان، علیشا جل کر بولی تو بے ساختہ قہقہ لگا گیا۔ مہک شرمندہ ہو گئی۔ میڈم انشاءاللہ بہت جلد آپ کی یہ شکایت دور کر دیں گے ہمارے سائم لالا، وجدان نے شرارتی لہجے میں علیشا سے کہا تو وہ چاروں چونکی۔ کیا مطلب ہے؟ علیشا نے پوچھا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ پہلے سائم لالا، پھر میں، بس انتظار کریں۔ وجدان نے اپنی ہانکی تو تپی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، بی ایس خان، علیشا نے جل کر کہا تو سائم کھل کر ہنسا۔ وجدان سر کھجا گیا۔ بی ایس مطلب؟ وجدان نے پوچھا تو مہک مسکرائی۔ مطلب بے شرم، مہک کے بتانے پر اس کی آنکھیں کھلی، سب مسکرائے۔ اچھا چلیں، انشاءاللہ دریا خان پہنچ پر ملاقات ہوگی، وجدان نے مسکرا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔
اوکے اللہ حافظ میں کہہ کر کال کٹ کی۔ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگے، اسما بولے تو سب نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کی باتیں سنی ہے تم نے؟ اسما نے کہا تو وہ مسکرائی۔ ہم چھوڑ، ہم نے کیا کرنا؟ دعا لاپرواہی سے بول کے ہاں نا۔ علیشا بھی بولی۔ گاڑی ایک شاندار گھر کے آگے رکی، وہاں کھڑے ملازم نے ان کو دیکھتے ہی گیٹ کھولا۔ سلام صاحب جی۔ وہ ان چاروں سے بولا، وعلیکم السلام چاچا، کیسے ہیں آپ؟ صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ صاحب اللہ کا بڑا کرم ہے، ملازم مسکرا کر کہہ گیا۔ تو وہ آگے بڑھ گئے۔ جہاں سب ملازمین ان کے استقبال میں کھڑے تھے، وہ سب اپنے مالکوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی ملازمت نہیں تھی، لیکن سائم خان نے ان کو اپنے گھر کا خیال رکھنے کے لیے ملازمت دے دی۔ کام وام کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سب اکٹھے ایک گھر میں رہتے، مہینے میں 2 سے 3 بار وہاں اور یہاں آ کر ان کے تنخواہ وغیرہ دی جاتے، جب بھی ان سب کو ان سے بہت پیار کرتے۔ وہ سب بنگلے میں پہنچ چکے تھے، جہاں ان کا اچھا خاصا استقبال ہوا۔ ان لوگ کے جاتے ہی کھانا لگا دیا گیا۔ ایک لمبی میز پر کھانے پینے کے ڈھیروں لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ وہ سب یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو افتخار صاحب نے بات شروع کی۔ ہم تو علی میاں، کیا کہنا ہے آپ کا؟ کون سے طریقے رکھیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ لمز آنکھیں جھکا گئی اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئی۔ اپنی ماں کے اشارے پر ان چاروں بھی کمرے میں چلے گئی۔ ابو سائن، میرا خیال ہے اس مہینے کی 29 تاریخ رکھ لیتے ہیں، اللہ خیر کرے، پھر 15 دن بعد بقرہ عید ہو جائے گی۔ شاہ سائن نے کہا تو سب سوچنے لگ گئے۔ اگر عید کے بعد رکھ لیں تو؟ علی سائن نے کہا تو اظہار سائن بول پڑے۔ نہیں نہیں، عید کے بعد محرم شروع ہو جائے گا تو اس ہی مہینے کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا تو سب اس بات میں سر ہلا گئے، جبکہ سب عورتیں خاموش تھیں۔ لڑکیاں سب کمروں میں انتظار میں تھیں کہ کیا خبر ملتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اظہار سائن صحیح سے کہہ رہے ہیں، افتخار سائن نے کہا تو سب سر ہلا کے چاچا سائن، چاچی سائن آپ نے دیکھا فرحان چاچو سائن کو؟ میں نے شرارت سے پوچھا۔ لمز مسکرا دی۔ بس اب اور کتنی دیر لگے گی؟ علیشا نے بے چینی سے بولی۔ چلے پھر انشاءاللہ اس ماہ کی 29 تاریخ بروز جمعہ کا نکاح ہو جائے گا، پھر باقی ایک دن پہلے اسٹارٹ کر اتوار کا ولیمہ کر دیا جائے گا۔ افتخار سائن نے کہا تو سب متفق ہوئے اور اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے لگ گئے۔ اماں سائن بھی ان سب سے ملنے گئی۔ میں اپنی بہو سے مل کر آئی، وہ خوشی سے بولے تو سب مسکرا دیے، جبکہ مرد حضرات سیاست پر گفتگو کرنے لگے۔ شام کے 6 بج چکے تھے، وہ گینگ باہر نکل چکا تھا۔ آج کا مشن بہت خطرناک ہونے والا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہہ کر شیطانی کہکا لگایا۔ اس وقت وہ ایک سنسان جگہ پر موجود تھے، جہاں ایک ویران پرانا سا گھر تھا اور گھر باہر سے اتنا خستہ حالت میں تھا کہ جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ اس گھر کا چاروں طرف سے گھیر لو، اندر موجود لوگوں کو زندہ پکڑنا ہے۔ ہاں میں سر ہلاتے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ جو لوگ وہ بولا تو وہ سب اندر ہیں، ان میں سے کوئی بھی فون پر رابطہ نہ کر پائے، ورنہ ان کا باس یہاں تم سمجھ گئے ہو کہ کیا کرنا ہے۔ ویکے نہیں آئے گا اور الرٹ ہو جائے گا۔ سوہن ویکے سے ہیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے کانوں میں لگے ڈیوائس پر کہا تو سمجھ کے صحیح لایا اور نیچے بیٹھ کے اپنے کاندھے پر رکھے بیگ سے ایک ہائی پروفائل لیپ ٹاپ ایک چپ نکالی۔ اس چپ کو اس نے لیپ ٹاپ میں لگایا، ساتھ ایک چھوٹی گلاس نما ڈیوائس کو لیپ ٹاپ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا اور اپنے بازو کو اوپر کرتا دونوں ہاتھ کی انگلی آپس میں پھنسا کر موڑتا اپنے کام میں جد کیا، جبکہ وہ تینوں الرٹ کھڑے۔ 2 منٹ گزرے تو اس کی آنکھیں ویکے ادھر ادھر اس کی آنکھ تمندی سے چمکی۔ آنکھیں ویکے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ یس، ان موجود 15 لوگ کے موبائل اور 4 کمپیوٹر ریڈیو 1 منٹ 24 سیکنڈ کے لیے ہیک کر کے وہ اپنا ریکارڈ قائم کر چکا تھا۔ ایک خوشی میں اس نے بھنگڑا شروع کر دیا، جبکہ وہ تینوں اس کی آکورڈ سچویشن میں اس کو ڈانس کرتے دیکھ افسوس اور غصے سے سر ہلا گئے۔ وہ کیا کہا؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ اسے خوشی سے ہاں کہا، سب خوش ہوئے۔ اس کو داد دی۔ اس نے جلدی سے اپنا سارا سامان کندھے پر ڈالا، اندر کی طرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا، جبکہ پچھلی سائیڈ پر وہ 2 اس گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر چاروں نے اپنے ہاتھوں کے مدد سے وکٹری کا نشان بنایا اور پھر وہیں 2 انگلیاں اپنے لوگوں میں لگا کر فلائنگ کس آسمان کی طرف اچھالی اور اندر قدم رکھ لیا۔ اماں سائن نے اندر قدم رکھا تو علیشا جو بے چین سے چکر لگا رہی تھی بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ اماں سائن، کون سی تاریخ رکھی ہے؟ 29 تاریخ کا نکاح ہے انشاءاللہ، مسز خان نے مسکرا کر کہا۔ یاہو! چاروں خوشی سے چیخیں تو سب مسکرا دیے۔ مبارک ہو چاچی سائن، ہم آئے ہیں چاچو سے مل کر، مہک خوشی سے کہہ کر لمز کے گال چوما اور باہر بھاگے۔ ان تینوں نے بھی اس کی تقلید لمز کی۔ لمز ان چھوٹی لڑکیوں کی محبت پر مسکرا دی۔ مبارک ہو بہو سائن اس کا ماتھا چوم کر گلے لگائیں تو وہ جھپ گئیں۔ لو بھائی، یہ تو ساس سے گلے ملتے ہی شرما رہی ہے، جب میرے بھائی سے ملے گی تب، مسز عامر نے مسکراتے کہا تو سب کے قہقہے گونجے، جبکہ لمز کا چہرہ سرخ ہوا۔
چہرہ سرخ ہوا۔ وہ چاروں اندر داخل ہوئے تو شراب کی بدبو نے ان کا استقبال کیا۔ جتنا ہی گھر باہر سے خستہ تھا، اندر اتنا ہی مضبوط تھا۔ ان لوگوں نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ ایک صوفے کے 5 لوگ تھے جو کہ شراب کے نشے میں مست تھے، جبکہ بائیں طرف ایک کمرہ تھا جہاں ایک کمپیوٹر لیب کا سرکل تھا۔ اسی کے ساتھ موجود ایک کمرے میں مختلف کیمیکل دوائیاں موجود تھیں اور کچھ لوگ پہرے دے رہے تھے۔ ان نشے میں لوگوں کو میں سنبھالتا ہوں، وی کے نے کہا اور ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اے حسینہ، کون ہو تم؟ ان میں سے ایک آدمی نشے میں بڑک بڑھایا تو اس کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے خود کو دیکھا، پھر ان تینوں کی طرف جو اپنی مسکراتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا، جس کا اندازہ اس کی آنکھوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ او بہن کے ٹکے تیری تو! وہ دانت پس کر کہتا، ان کی طرف بڑھا۔ اس نے جیسے ان کی طرف قدم بڑھایا تو ان پانچوں نے گنگنانا شروع کر دیا۔ تو پھر جھٹکے سے وہیں رکا اور چپکے سے ایک نظر اپنے ساتھی کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ بیچارہ تڑپ کر رہ گیا اور ان پر لعنت بھیج کر واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ واپس اپنی جگہ آ گیا۔ جا نہ بلبل، اس نے طنز کیا تو ایف کے نے اس پر طنز کیا تو وہ سر کھجا گیا۔ انہوں نے اچانک پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا تو وہ چونکے۔ پولیس یہاں کیسے؟ ان کے باس نے سرد لہجے میں پوچھا، جبکہ وہ تینوں پریشان تھے کہ بلیک گینگ اتنا سستا نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا۔ اچانک ایک شخص بولا تو انہوں نے اس کو گھورا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ شخص ہاتھ میں ایک انتہائی خوفناک اور بڑے کتے کی زنجیر پکڑے ہوئے تھا۔ ہاتھوں میں اور گلے میں انگوٹھیاں، موٹے موٹے سونے کی چین پہنے ہوئے تھا۔ وہ بلیک گینگ کا لیڈر تھا۔ وہ تو تم ہو اس گینگ کے باس، اس نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایچ بی نے، جو اصلی لیڈر، یہی سمجھ لو اصلی باس کا تو پتہ نہیں، لیکن فی الحال باس میں ہی ہوں۔ اس شخص نے اس خطرناک کتے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تبھی پولیس ان چاروں کی طرف گھیر لیا۔ بس بہت ہوا تمہارا اچھائی کا ڈرامہ، ہینڈز اپ، پولیس میں سے ایک نے کہا تو انہوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پریشان نہ ہو، یہ سب میری کام نوازی، تم جیسے نیک پارسا اب لوگوں کے لیے مسیحا نے ایک کریمنل ہو۔ اس کے کان میں ایسا تھا وہ سمجھ گئے ان چاروں کو دنیا والوں کی نظروں میں غلط ثابت کیا ہوں۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ زندگی میں شریک بھی ہونے صحیح کہتے ہیں لوگ زندگی میں شریک نے کہا۔ شریک نے مسکرا کر کہا، اپنے چاروں کی طرف دیکھا، ایسا ہی بھی ہونا چاہیے جہاں بس پولیس ہی پولیس ان کے ہاتھ میں تھی۔ چپ چاپ خود کو ہمارے حوالے کر دو، پولیس والے نے چیخ کر کہا تو سب چاروں نے ایک دوسرے کو اشارے کیا۔ ایک لیپرڈ کے قید کرنے کی فلائنگ کیس کر رہے ہوں، ایس ایل نے مسکرا کر کہا۔ میں کہا، ہتھیار پھینک دو ورنہ اس کتے کو میں تم پر چھوڑ دوں گا، اس نے چیخ کر کہا تو وہ ہنسا۔ لیپرڈ اور شیر کبھی نہیں ہوتا ڈھیر، اس بازو اوپر کرتے ہوئے کہا تو وہاں کھڑے کئی لوگوں نے اس کے ایٹیٹیوڈ اور جملے کو سراہا۔ بلیک گینگ کے لیڈر ایک وحشی کتے کی زنجیر کی طرف بگایا۔ وہ کتا بھونکا اس کی طرف، ایس ایل چھوڑی اور اس کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ سب لوگ ڈر گئے جب ان تینوں کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ دیکھتے تھے وہ کتے اس کی طرف قریب، ایس ایل نے ٹس سے مس نہ ہوا، لیکن ایس ایل مسکراتے آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سب کو شوق لگا، اپنی پینٹ کو تھوڑا اوپر کرتے نیچے بیٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ۔ آئی ایم لیپرڈ فار ڈسٹروٹ، اب پھیرتے ہوئے بولا۔ ڈسرٹ، تجھے میں کتوں سے لے کر ان کتوں تک سب میرے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ وہ جو سارا دگا دیتا ہے، اگلے ہی میں لیپرڈ کا پنجہ لگتا ہے، کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی دائیں طرف کھڑے ایک بندے کے گلے میں اپنا سٹار جیسا پنجہ نما کٹر کھینچ کر مارا اور اس کے گندرے میں گھس گیا۔ سب نے گھبرا کر اس طرف گنز کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، نظر ہٹی درگھٹنا کہتے ہیں ان کی نظر ہٹتے ہی ایف نے اسٹیل کی بوتل نیچے پھینکی۔ سب نے ایک ایف اس پہ ہاکی نے وار کیا جس میں عجیب سی گیس پوری گھر میں پھیل گئی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش کرنے، وہ چاروں آنکھوں پر سینسٹیو گلاس لگائے آرام سے باہر نکل گئی کیونکہ وہ جانتے تھے گیس کم از کم 20 منٹ بعد ختم ہوگی، تبھی وہ بہت دور چلے جائیں گے۔ چاچو سائیں مبارک ہو، دلہا راجہ بننے والا ہوں۔ ان چاروں لاؤنج میں آ کر بولا تو سب دلچسپی سے شرارتی لڑکی کو دیکھا۔
فرحان زئی نے مسکرا کر سر ہلایا. وہ دل کا اچھا تھا، بس ان لڑکیوں کو اس کا ایسے گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا. بھیا ٹویٹ تو بند کیا نا. مہک نے فرحان زئی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ دوسری سائڈ پر دعا بیٹھ گئی. اسما لیشے اس کے ساتھ کھڑی تھی. نہ بھائی میں نہیں دوں گا، فرحان شوخی سے بولا. وہ چہرہ ٹھکی. نہ بھائی نہ ماموں سائیں، ٹریٹ تو آپ دو گے. کیوں بھائی، ابو سائیں بندی ہے نا ٹریٹ. دعا نے فرحان سائیں سے کہتے علی صاحب سے تصدیق چاہی. ہاں نا بھائی فرحان میاں، ٹریٹ تو بنتی ہے. علی صاحب نے مسکرا کر کہا تو مسکرائے. صحیح کہا. چلنا ہے. کہاں چلنا ہے؟ فرحان نے مسکرا کر بولا. واہ بھائی واہ، سسر کی بات مان لی. فرحان مسکرا کر کہا تو سب کہکا لگا گئے. مہک نے مسکرا کر سب کہکا لگایا. فرحان کے سالے منہ مسور کے جیسے کمرے میں گیس ختم ہوئی. ان سب نے چاروں کی تلاش میں نظر، لیکن وہاں ہوتے تو ملتے. ڈھونڈو ان کو، بھاگ نہیں پائے کا باس چیخا. تبھی ایک شخص نے اس کی طرف دیکھا اور شوق میں آ گیا. اس کی نظر کو تعاقب میں اس نے اس کی طرف دیکھا تو سب کی حالت یکساں ہوئی. یہ تم سب مجھے کیا گھور رہے ہو؟ اس ٹنڈوں کو پکڑو. وہ شخص سب کو اپنی طرف بھاگ کر چیخا. باس آپ کی انگوٹھیاں، آپ کے چین، آپ کی مونچھیں سب غائب ہیں. ان میں سے ایک بندہ بولا تو اس نے ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں خالی انگلی اس کا منہ چڑھائے تھی. نہیں ان لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں. وہ شخص تکمیل ناک کی طرف منہ کھایا. اس کے خریدے ہوئے پولیس والے باہر بھاگتے ہوئے تاکہ ان کو پکڑ سکے. چاروں اب آبادی والے جگہ پہنچ چکے ہیں. مسلسل بھاگنے سے ان کا سانس پھول چکا تھا. وہ بڑا گندا جال بچھایا ہوا ہے. اس کو اوبرے نے ڈبلیو نے پولیس آنسر کے درمیان کہا. آپ دشمنی مختلف طریقوں کو اس کے نبھا رہے ہیں سالے بہن. اس سے پہلے اس نے ٹوکا. بہن کا کوئی بھائی کہہ رہا تھا تیری طرح وی کے گندی گالی دیتا اس کو گھورتے. بات مکمل تو ایس کے کمینہ نہیں ہوں میں. اس نے گھورا. ایس کے ڈھیٹ پن سے دانت نکال کے جبکہ نظر اچانک اس کے پینٹ کی جیب پر پڑی جس میں کچھ بال اور نگینے نظر آ. ایک منٹ، یہ تیری جیب میں کیسا؟ میں چونکتا اس کی جیب میں دیکھا. ہاں یہ اس گندے بندے کی منہ اس کا زیور اپنی جیب سے. حسین کا کہکا لگا گیا. در پھٹے منہ ایک ویک لعنت تیرے پہ. در پھٹے منہ ایک ویک گینگ کا ممبر ہو کچھ چوریاں کر رہا ہے تیرے پہ سالے. اپنی گینگ کا نام ڈبو دیا. ایس کے نے جلبن کا کہکا لگا گیا جبکہ ان تینوں نے اس کو گرا اور آگے بڑھ گیا. وہاں ریسٹورانٹ زبردست ہے. یہ چاروں فرحان سائیں کے ساتھ ڈیرے اور دریا خان کے بیچ میں موجود ایک ریسٹورانٹ میں موجود تھی. منور، رومان، اسامہ اور ایان کے ساتھ سیف سائیں بھی ساتھ ہی تھا. مصطفی فرحان نے سب کو چلنے کی دعوت دی. سب نے منع کیا. سب کو کہنا میں ان چاروں کی طرف پھرنے کے شوقین نہیں. ہم بالکل زبردست ہیں. مہک نے سامنے ریسٹورانٹ کی دیوار پر لگے خان ریسٹورانٹ کے نام کو دیکھا جو لائٹوں سے جگمگا رہا تھا. بے شک وہ ریسٹورانٹ خوبصورتی اور نفاست میں بے مثال تھا. یقین جس کا بھی تھا وہ خود بھی نفاست پسند تھا. ان لوگوں نے کھڑکی کے ساتھ والی ٹیبل چنی جہاں باہر کا منظر خوبصورت نظارہ دکھ رہا تھا. باہر رنگ برنگے پھولوں کے درمیان ایک نازک سا فوارہ تھا جس میں لائٹنگ فٹ تھی. پانی ایسا گرا تھا جیسے دھنک کے ساتھ رنگ. کھانا کھا کے باہر پکس بنوائیں گے. لیشا نے کہا تو سب سر ہلایا جبکہ ان کے پیچھے والے ٹیبل پر فرحان سب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا تھا. جی میم کیا لیں گے آپ؟ ایک 20 سالہ لڑکا ان کا ادب سے بولا تو واقعی اس روٹی کمائی سے متاثر ہوں. بھائی مینیو کارڈ اگر مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. وہاں نے کہا تو اس لڑکے نے پہلی مرتبہ نظر اٹھائی کہ واقعی میم لوگ کو کچھ نہیں پتا. بٹ ان چاروں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ دھیما سا مسکرایا. میم اوپر دیکھیں. اس کے کہنے پر ان چاروں نے اوپر آیا تو وہ مسمرائزنگ ہو گئے. ٹیبل کے اوپر گلاب کے پھولوں کا ایک نازک ڈوری کے ساتھ بندھا ہوا تھا. ان کے بیچوں بیچ ایک ویلکم خان ریسٹورانٹ کا کارڈ تھا اور ان کے ساتھ ہی ریڈ کلر کا مینیو کارڈ تھا جس پر گولڈن ہارٹ میں نیچے کارڈ اور نیچے کھینچا تو پھول کی پتیاں مینیو لکھے تھے. جیسے ہی مینیو کارڈ کی دڑا دڑ ٹیبل پہ گری وہ سب بہت خوش ہوئے. ریسٹورانٹ کو اپنی مثال آپ کا دریا خان کے درمیان موجود ریسٹورانٹ کئی لوگ کو دل پسند تھا. مینیو کارڈ کھولتے ہی ایک مسمرائزنگ خوشبو چاروں کی طرف پھیل گئی. واہ بھائی ریسٹورانٹ کہتے ہیں زبردست ریسٹورانٹ ہے. ارے اسما نے متاثر ہوتے کہا. فرحان سائیں کے ساتھ سب متاثر تھے. تھینکس میم. ہمارے جو مالک ہیں یہ سب ان کے پسند ہے. انہوں نے خود کھڑے ہو کر ہر چیز سیٹ اپ کروائی ہے. باقی الحمدللہ ہمارے اس ریسٹورانٹ کے علاوہ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس بھی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں. اس نے مسکرا کر تفصیل سے جواب دیا تو سب نے آرڈر لکھوا کر چلا گیا. آ جاؤ جی صاحب خان نے آواز لگائی. وہ سب ملازمین کی تنخواہ دے کر اب باقی لوگ کا حساب کرنے جا رہے تھے. حکمت ذہن میں کی تیاری ہی پوری نہیں ہو رہی. آخر کچھ منٹوں کا ضبط آزما نے کہا. وہ آ ہی گیا. ان تینوں نے اس کو دیکھا جو ایک برانڈڈ پینٹ شرٹ میں ملبوس بالوں کو جیل کی مدد سے اوپر کی طرف سیٹ کیے. شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے. چشمہ آنکھوں پر لگا پرنس چارمنگ لگ رہا تھا. یہ سالے کیا تو شادی میں جا رہے ہیں؟ اوہ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس بات کرنے سوال کے نہیں لیکن جب تک اتنی ہائی پروفائل ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں تو کیا ایسے ہی جائیں؟ وہاں ویسی لڑکیاں ہوں گی وہاں پر.
مستان نے مسکرا کر کہا تو سب نے اس کو گھورا، وہ جی اوقات نہیں بھولتے، صاحب نے کہا، جو کہ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ بولا تو مستان تڑپ کر رہ گیا، یہ اچھا نہیں کر رہے آپ، منہ مسور کر بولا تو وہ مسکرایا، بیٹا جی یہ اچھے کے ساتھ سچ بھی بول رہا ہے، سلار جی کب سے خاموش تھا بول رہا۔ مستان کو سڑانے کا موقع وہ ہاتھ سے جاننے دے کبھی نہیں، مستان خان نے اس کو گھورا، ابے او سلاح بلا اور رد اللہ سے پہلے وہ سلار کو گالی دیتا، سلار نے اس کے پاؤں زور سے دیا اور اس کی گالی بیچ میں رہ گئی۔ چلو جلدی بیٹا ہم لیٹ ہو گیا۔ سائم خان سنجیدگی سے کہتا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تو وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو گھورتے سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے سائم خان کی پراڈو زن سے بگئی، وہ لوگ آرڈر لکھوا چکے تھے۔ آج سائم خان نے ہماری سب تنخواہ دے کر اب باقی لوگ کا حساب کرنے جایا تھا، لیکن وزدان کی تیاری ہی پوری نہیں ہوتی۔ آخرکار کچھ منٹ کا ضبط آزمانے کے بعد وہ آ ہی گیا۔ ان تینوں نے اس کو دیکھا جو بلیک برینڈڈ بینڈ میں ملبوس، بالوں کو جیل کی مدد اوپر کی طرف سیٹ کیے، شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولے، چشمہ آنکھوں پہ لگائے ہوئے شارمنگ لگ رہا تھا۔ یہ سالے کیا تو شادی پہ جا رہا ہے؟ وہ وائٹ شلوار کا ملبوس فواد نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن جب اتنے ہائی پروفائل ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں تو کیسے گریں گے؟ ویسے بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں پر۔ ویسا نے مسکرا کر کہا تو سب نے اس کے اوپر وہ جی اوقات نہیں بھولتے، سائم نے کہا، جو کہ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ بولا تو وزدان تڑپ کر رہ گیا، یہ اچھا نہیں کر رہا، وہ منہ بسور کر بولا تو وہ مسکرا رہی، بیٹا جی یہ اچھے کے ساتھ ساتھ سچ بھی بول رہا ہے، سرحا جو کب سے خاموش تھا بول رہا۔ وزدان کو سڑانے کا موقع وہ ہاتھ سے جانے دے کبھی نہیں۔ وزدان کا ان کو گورا، ابھی او سلا بالا رہی سے پھر وہ سرا کو گالی دیتا، سرا نے اس کے پاؤں پر میں پاؤں زور سے دیا، اس کی گالی بیچ میں ہی رہ گئی۔ چلو جلدی بیٹا ہم لیٹ ہو گئے۔ سائم سنجیدگی سے کہتے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے، وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو گھورتے سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے سائم خان کے پراڈو زن سے وہ لوگ آرڈر لکھوا چکے تھے۔ اچانک ریسٹورینٹ کی لائٹ ڈم ہوئی اور ہلکا ہلکا میوزک بجنے لگا۔ ریسٹورینٹ کے باہر کچھ لوگ کے ہاتھوں میں پھول یا پتیاں لے کے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کا استقبال کیا جا رہا ہو۔ وہ سب حیران و پریشان منظر دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک ویٹر نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ کون آ رہے ہیں؟ دعا نے پوچھا۔ میم ہمارے مالک آ رہے ہیں آج۔ ویٹر خوشی و احترام سے بات، وہ سر ہلا گیا۔ واہ کیا ویلکم کر رہے ہیں مالکہ، مہک نے کہا تو سب سر ہلا گئے۔ فرحان سائن کے اشارے پر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوں۔ پراڈو کے ایک شان سے بچاروں باہر نکلے۔ السلام علیکم خان جی۔ وعلیکم السلام جیسی آوازیں ان کے کانوں میں گونجی تو وہ سب بھی پھولوں کی بارش ہو گئی۔ وہ مسکرائے۔ ہر بار کا ویلکم الگ انداز میں ہوتا تھا۔ ان کے چہرے تو دکھ رہے ہیں۔ مہک نے باہر لوگ کے جھنڈ میں گڑے ان کو دیکھنا تھا لیکن ناکامیاب رہی۔ ابھی اندر آئیں گے تو دیکھیں گے، علیشا نے جواب دیا۔ پھولوں کی بارش میں ریسٹورینٹ میں قدم رکھ چکے تھے۔ اندر موجود لوگوں نے کیمرے آن کر لیے، وہ سب کھانا چھوڑ کے اشتیاق سے ان کو دیکھنے لگے۔ ان کو دیکھو منہ کھل گئے۔ یہ تو میسرے خان ہیں، دعا ابا مشکل بولی، جب تو سب حیران ان خانوں کو دیکھ رہی تھی جو مسکرا رہے تھے۔ سر آپ کا ریسٹورینٹ بہت زبردست ہے، آپ کی چوائس زبردست ہے، ایک لڑکی سائم خان سے بولی۔ تھینک یو میم، سائم مسکرا کر جواب دیا۔ کئی دل اس کی مسکراہٹ پر فدا ہوں گے۔ وہ چاروں اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ چھائے ہوئے تھے۔ کئی لڑکیوں کے دل ان کو دیکھ کر دھڑک رہے تھے۔ آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ آگے کی طرف بڑھے۔ سائم خان نے مسکراتے ہوئے نظریں دوڑیں۔ جب ایونٹ کی سائٹ پر بلیک پشواز میں ملبوس چاروں طرف نظر دائیں گے، جب ایونٹ کی سائٹ پر بلیک پشواز میں ملبوس دشمن جان پر نظر پڑی جو اپنی نیلی آنکھوں میں حیرانی سمجھ سے دیکھنے میں مشغول تھی۔ سائم خان سب بھول گیا، یہ آتا تو بس بس وہ سامنے ہے سر، اس کو رکتے دیکھے پکارا، لیکن اس نے نہیں سنا۔ وہ دونوں عجمی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی جام ہو، وزدان کی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی کھل گیا۔ مہک اس کو یک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر نظریں جھکا گئی۔ سائم کو لگا دنیا میں ایسا پیارا منظر کوئی بھی نہیں۔ دعا نے فواد کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا، وہ مسکرائی اور شرارتی سے آنکھ پھینکی۔ وہ سپٹایا، میری شرارتی بندری، فواد بڑبڑایا۔ یہ میسرے خان ہی یہاں کے مالک ہیں؟ علیشا نے وزدان کو گھورتے کہا جو پرنس چارمنگ بن کر آیا ہوا تھا۔ سائم ان کی طرف بڑھا۔ او سائم تم کیسے ہو؟ اچانک رومان سائن نے سائم کو پکارا۔ سائم بھی چونکا، ان سے بات کرنے کی خوشی دل میں دبا گیا۔ جی رومان، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں، وہ مسکرا کر کہتا۔ سن کے ساتھ ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی چیئر بیک مہک کی چیئر سے ٹچ ہو رہی تھی۔ مہک اپنے پیچھے اس کو بیٹھتے دیکھ سپٹائی۔ اس کی کلون کی تیز کشو مہک کے ارد گرد تھی۔ فواد تم جا کر حساب کتاب کرو اور سلام تو اپنے اسپیشل گیسٹ کے لیے اسپیشل کافی کا بولا، سائم نے مسکرا کر کہا تو وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، جبکہ وزدان مہک اور کی ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ ہائے پٹھانی، وہ شرارت سے مہک سے مخاطب ہوا تو جھپ گئی۔ اب سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہم جی، دعا نے مسکرا کر کہا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وزدان نے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا، جبکہ علیشا نے خونخوار نظر اس کو گھورا۔ آپ لوگ کا کہیں
کہیں کا رشتہ وشتہ ہوا ہے؟ نہیں، مطلب سنگل ہیں یا منگل؟ بولا، جبکہ سائم کے کان اس بات پر کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے دعا کچھ بولتی علیشا بول گئی، ہاں ہم سب منگل ہیں۔ میں نسیم شاہ سے انگیج ہوں، یہ دعا ہے۔ یہ ہمایوں سے اسما فہد مصطفیٰ سے، یہ چھوٹی لڑکی میرا مطلب مہک عمران علیشا تب کر بولتی چلی گئی وجدان منہ کھولے اس کو سن رہا تھا، جبکہ عمران ہاشمی کا مہک کا چہرہ سرخ ہوا۔ سائم نے کہہ کر روکنا مشکل ہو گیا، ارے واہ میں ہی تو ہوں نسیم شاہ۔ وجدان کچھ پل خاموشی کے بعد چائے کا تو پانی پی دیا۔ علیشا کو اچھی لگا، آنکھیں فل حیرت سے ہوا ہوئی، جبکہ کھانا کھانے مہک کے ہاتھ رکے۔ دعا مسکرائی، اوہ ہو شکل دیکھیے کہاں سے نسیم جیسے ہو، اس جیسے پیارے نہیں ہو آپ۔ علیشا نارمل ہوتی بولی، سائم خان یہ آج کل آپ لوگ کے علاقے میں واردات بہت ہو رہی ہے، فرحان نے قورمے سے انصاف کرتے پوچھا تو سائم جس کا سارا دھیان پچھلے ٹیبل پر تھا چونک گیا، ہاں نا بس سالی پولیس بھی حرام خور ہے، جب ان کو چھوٹ مل رہی ہے زیادہ۔ سائم ناگواری سے بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ ویسے آپ لوگ خیریت سے یہاں موجود ہیں؟ پاس آتے فواد نے کرسی سنبھالتے پوچھا۔ جی بس فرحان صاحب کے سسرال آئے تھے، شادی کی تاریخ لینے پر۔ فرحان کے سالے منور نے مسکرا کر کہا، واہ ماشاء اللہ مبارک ہو شاہ صاحب۔ سائم مسکراتے ہوئے بولا تو سب مسکرا دیا، خیر مبارک خان صاحب۔ فرحان نے کہا تو وہ کہکا لگا گیا، مہک کان اس کے کہکا گونجا، ہنستے تو پیارا ہے یہ۔ وہ بے ساختہ سوچتے دل میں بولے، سلار بھی ان کے پاس ہی آئیے گا، آپ لوگ بھی شادی میں لگائیں کبھی بکڑ کا چکر۔ فرحان نے کہا تو سلار مسکرایا، اوہ آپ اور یہ خان نہ آئیں کبھی نہیں، آپ ہمارے دوست ہیں شاہ۔ بلائیں صاحب اور خان دوست کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ سلار مسکرا کر کہتا، سب کا دل جیت گیا، جی جی ضرور، وہ فہم شاہ خون میں بھی بہت ہے، کبھی آزما کر تو دیکھیں۔ رومان صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا جھک کر بولا تو سب مسکرا دیے۔ میں نسیم شاہ جیسا پیارا نہیں ہوں کیونکہ میں وجدان خان ہوں، اس سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ وجدان کالر اچکا کر سائڈ اسمائل سے بولا تو علیشا دل میں ایک بیڈ مس کی، ایسے مسکراتا ہوا بہت پیار لگ رہا تھا۔ مہک نے مسکرا کر اس کو دیکھا جو سائم خان سے بہت ملتا جلتا تھا، بس فرق بالوں اور آنکھوں کا کلر اور ڈمپل کا تھا۔ سائم کا خیال آتے ہی اس کی باتیں اس کے ذہن میں گونجی، خان اور آپ، لیکن نسیم شاہ کی الگ بات ہے۔ علیشا شرارت سے بولی، اس سے پہلے وجدان کچھ کہتا ہے دعا بولی، چھوڑو تم اس کو۔ وجدان خان ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تمہارا کزن ہے اتنا خڑوس کیوں ہے؟ کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا میں نے اس کو۔ وہ فواد کی طرف اشارہ کر کے بولی جو سنجیدہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، ہاں ہاں یہ تو بچپن سے ہی ایسے ہیں، وہ جون لیے کہتے ہیں وہ جون لیا کیا کہتے ہیں، خوش مزاجی بھی مشہور تھی، اب سادگی بھی کمال ہے، ہم شریر بھی انتہا کے تھے، اب سنجیدگی بھی کمال ہے۔